الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ جناب عزت مآب محترم قاضی جاوید اقبال صاحب، یہ کیسی غیر متنازع شخصیت ہیں، اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کے کردار سے اتنے معترف ہیں کہ ان کی تعریف کیے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ میں اس جرگے میں اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہوں کہ یہ رب العالمین اس عظیم شخص کو نہ صرف پوری اس معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بلکہ پوری بنی نوع انسان کے لیے اس سے بھی زیادہ خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہاں پہ موجود ہیں جن میں سے نام میں نہیں لیتا کہ آپ لوگوں نے ہماری ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں یہ پروگرام آپ نے ارینج کیا۔ آپ نے جو ریٹائرڈ جو ہم جانے والے تھے ان کی عزتوں میں اضافے کے لیے آپ نے یہ پروگرام کیا، تو ہم اس پروگرام پہ آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ ہم نے جو عرصہ گزارا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آدھے ہمارے کولیگ بھی ہیں، جناب عبدالقدوس آزاد صاحب کے ساتھ میں نے ان کی سپرویژن میں کام کیا، جناب فقیر الدین صاحب کے ساتھ بحیثیت کولیگ کام کیا، اسی طرح عارف زمان صاحب ہیں، ان کے ساتھ طارق صاحب کے ساتھ جی کہ ہم نے کام کیا۔ تو یہاں پہ ایک اور ساتھ خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے ایک شاگرد عزیز بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ اس میں کہ یہ سارے کا سارا جو کام ہم کرتے رہے ہیں، یہ جو ہم نے کام کیا، جو کسی کی پہ احسان ہم نے نہیں کیا، اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ معاوضہ دیتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی بساط کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق اس میں لگے رہے ہیں، کوشش میں لگے رہے ہیں کہ اپنا کام بہتر انداز میں کیا جا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو سلسلہ چلتا رہا ہے کہ یہ ہمارے جو سربراہ تھے، جو ہمارے سینئر تھے، ہم نے ان کو دیکھ کے اس سلسلے پہ چلتے رہے ہیں، جن میں سے جناب عبدالقدوس آزاد صاحب تھے۔ یہ ہمارے بھائی بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، اور ساتھ سربراہ بھی رہے ہیں، اور ان کو ہم نے دیکھ کے ان کے نقش قدم پہ چل کے آگے کی طرف جانے کی کوشش ہم نے کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جی کہ ہمارے جو ساتھی تھے، اسی طرح دیکھتے ہوئے جی عارف زمان صاحب تھے، خالد اقبال صاحب تھے، اختر خان جدون صاحب تھے، مظہر خالد صاحب تھے، اور خاص کر فقیر الدین صاحب کے ساتھ ہمارا بہت بڑا عرصہ گزرا ہے۔ تو ان تمام کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے جی کہ کوئی یہ بہتری کا کام کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی، جہاں پہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو اس پہ دیکھ کے اس پہ چلنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ ساری کی ساری جی کی چیزیں ہیں کہ ان کو ساتھ ہم لے کے چلتے رہے ہیں، آگے کی طرف جاتے رہے ہیں۔ بہرحال اپنا عرصہ جی 36 سال کا عرصہ جو آپ نے اس ڈپارٹمنٹ میں گزارا ہے، تو اس کا بہتر تجزیہ تو جناب ڈاکٹر طارق صاحب جی وہی کر سکتے ہیں، اور وہ ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں، وہ بہتر انداز میں وہی کریں گے۔ بہرحال ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کے مطابق کوشش کی ہے کہ آپ نے حصے کی شمع جلا کے جائیں۔ تو کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ میرے کہنے کا یا اس کا نہیں ہے کہ یہ معاشرہ بتائے گا، آپ دوست بتائیں گے، شاگرد بتائیں گے، برخوردار بتائیں گے کہ یہ بحیثیت استاد کیسے رہے ہیں،
بحیثیت منتظم کیسے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی، یہ سارے کا سارا جو ہے عملی طور پہ اس پہ بچوں پہ اس پہ جو ہے نا معاشرے پہ خود بخود جو ہے جاں ہو جاتا ہے. بہرحال دعا کریں کہ یہ جو عرصہ ہم گزار چکے ہیں اس میں کمیاں کوتاہیاں لغزشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور آگے جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کی توفیق دے. اور ساتھ ساتھ جو ہے جی کہ میں اس موقع پہ خصوصاً اپنے دوستوں کا جناب عارف زمان صاحب کا، اختر خان جدون صاحب کا، خالد اقبال صاحب کا، فضل خالد صاحب کا، ان کا انتہائی مشکور ہوں. اور میرے جو ہے شاگرد عزیز جو ہے جی حسد خان صاحب، ان کے 2 نام ہیں، ہم جو ہے تو سارا سامہ کے نام سے بھی پہچانتے ہیں اور اسد خان جو ہے جی کے 2 نام ہیں، پہلے جو ہے وہ نام تھا. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم دے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اعزاز میں یہ پروگرام کیا جی. تھینک یو ویری مچ جی. میرے محترم قابل عزت عبدالقدوس صاحب، پرنسپل ریٹائرڈ رائٹ، اور ہمارے سابق ایڈیو، اس طرح قاضی جاوید صاحب پرنسپل GHS نوردی، مظہر خالد صاحب، غلام فرید صاحب، محمد اسلم صاحب، نذیر صاحب، اور میرے کلاس فیلو اور انتہائی محترم اقبال صاحب، اس طرح اختر خان جدون صاحب، ہیڈ ماسٹر GHS نمبر 3 آری پر، خالد اقبال ہیڈ ماسٹر GHS دیوبندی، اور میرے انتہائی محترم ڈاکٹر طارق صاحب پرنسپل GHS نمبر 3، ان کا نام جو ہے جی خان صاحب، میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک نے اس تعلیم کے میدان میں انتخاب کیا ہے. ہم سب نے، ہمارے محترم آزاد قدوس صاحب، میں جب ان کی وہ ٹیچنگ میرے ذہن میں آتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک کورس کرایا تھا، تو اس وقت سے میرا ان کے ساتھ وہ رابطہ ہے. اسی طرح باقی دوست احباب جو میرے دوست ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحبان، سب نے اس ڈپارٹمنٹ میں اچھے طریقے سے ٹائم پہلے گزارا ہے. اور جب سے میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے میں نے بھی کوشش کی ہے، ان سب نے کوشش کی ہے کہ جو ٹائم پہلے گزرا ہے اچھے طریقے سے، جس مقصد کے لیے ہم نے ہماری اپوائنٹمنٹ ہوئی، پھر آگے طلباء کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ہمارا وقت گزرا، ٹائم گزرا، اس میں ہم نے کوشش کی. لیکن پھر بھی انسان ہے، کوئی غلطی یا اس طرح کوئی ایسا، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. عارف زمان صاحب، مظہر صاحب اور دیگر صاحبان، السلام علیکم. تعلیم پر تو بہت سی باتیں ہو گئی ہیں. جس طریقے سے شروع میں عارف زمان صاحب نے کہا ہے کہ انتظام کیا گیا ہے، یہ جتنی چیئرز لگی ہوئی ہیں، اب خالی چیئرز کرسیوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. کچھ ہمارے بھائیوں نے بڑی کوشش کی، محنت کی، فون کیے. حقیقت ہے تعلیم کے بارے میں یہاں پر میں کوئی بھی بات نہیں کرتا ہوں، صرف یہ دکھ والی بات مجھے ہے کہ مہمانوں کو بلایا جائے اور پھر وہ نہ آئے. اس سے آگے کوئی ہمت بھی نہیں ہے نا. باتیں بہت ہیں جس طریقے سے آپ نے رفاقت خان صاحب نے کی ہیں، قاضی صاحب نے کی ہیں، مسائل بھی بہت ہیں. لیکن اس محفل کو دیکھ کر، خالی کرسیوں کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے. تو نیکسٹ ٹائم میں ہوں یا جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، پرنسپل صاحبان ہیں،
जब किसी इस किस्म की कोई भी दावत हो तो जितनी भी अहम मसरूफियात भी हो उसको छोड़कर हमें यहाँ पर हाज़िरी देनी चाहिए। आप तमाम लोगों का इंतहाई ज़्यादा मशकूर हूँ। जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको कोई माशरे में पूछता नहीं है, लेकिन हम तमाम लोग आपस में भाई हैं, एक दूसरे की रफ़ाक़तों के मुश्तरका हम शर्म शरीक हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इन तमाम लोगों को जो रिटायर हो गए हैं या रिटायर हो रहे हैं सब की हौसला अफजाई के लिए ये आपने एक छोटी सी पुरवकार महफ़िल सजाई है। बीइंग होस्ट मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, अजीम शख्सियात हैं, तो आप आए हैं यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सब लोग मुझसे भी आशना हैं, आप से भी मैं आशना हूँ। आज की जो महफ़िल है काजी जावेद साहब और दीगर कॉलीग्स की रिटायरमेंट के लिए सजी है। रिटायरमेंट एक दिन होनी होती है और वो बड़ा अहम दिन होता है। ख़ासकर जो लोग रिटायर हो रहे होते हैं उनके लिए बहुत यादगार होता है, अपनी फैमिली से शेयर करते हैं। आज ये मेरे भाई जब घरों में जाएंगे अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ ये बात शेयर करेंगे कि हमारी दावत हुई थी, वेलफेयर सियाफ पार्टी की है उन्होंने, हमारे साथियों ने, और ये बहुत खुशी की बात है। काजी जावेद साहब के बारे में 2-3 बातें कहूँगा। ये हमारे पैटर्न इन चीफ रहे हैं, बहुत अजीम दोस्त हैं हमारे। जब जिस काम का हम बोलें सर कैन यू बिलीव अगले चंद लम्हों में वो रिप्लाई देते हैं। इंटेलिजेंट हैं, बुला के ज़हीन, और उनका तजर्बे से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सब साथी उनसे प्यार करते हैं और वो इससे डबल हमसे प्यार करते हैं। भी एक बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और जब कभी भी मिले हैं बड़ी शफ़क़त से मिले हैं। उनके जाने का यकीन माने मुझे दुख है कि एक बाजू हमारा हमसे कट गया है। इस बात की मुबारक देता हूँ कि खुश असलूबी से रिटायर हो रहे हैं। उनका कोई अल्लाह पाक रिटायरमेंट तक डेट तक कोई इशू ना पैदा करे। हर बंदा डरता है या अल्लाह रिटायरमेंट इज़्ज़त के साथ देना है। तो ये सीरीज़ ऑफ रिटायरमेंट पार्टीज़ होंगी, ये आखिरी नहीं है। काजी साहब तो अभी 31 को जा रहे हैं और साथी भी बाद में जा रहे हैं। ये खालिद इकबाल साहब ख़ासकर आपकी दावत होंगी, आपने इन सब को बुलाना है इंशाअल्लाह। तो ये मोहब्बत की महफ़िलें होती रहेंगी। तो मुझसे कोई गलती कोताही हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करें। एक बात कहनी भूल गया हूँ, आरफ जमान साहब ने आज की जो महफ़िल सजी है इसका बहुत क्रेडिट इनको जाता है। अरेंजमेंट ये मैं इस मामले में बहुत खुंडा हूँ, लेकिन आरफ साहब मेरे साथ होते हैं तो ये करना वो करना फ़लाँ को बुलाना वो कर लेते हैं। मेरा हाफ़ज़ा भी थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, लेकिन आरफ भाई को क्रेडिट जाता है। आप भी इनका स्पेशल शुक्रिया अदा करें। थैंक यू वेरी मच। मेरे पीरो मुर्शद अब्दुल कुद्दूस आज़ाद साहब और काजी जावेद साहब और ख़ास कर के मेरे 3-4 क्लास फेलो हैं, तो सब के लिए, बाकी तमाम के लिए अपना दिल पेश करूं, अपनी जान पेश करूं, कुछ नहीं सूझता तुझे क्या पेश करूं। अपना दिल पेश करूं, अपनी जान पेश करूं, कुछ नहीं सूझता तुझे क्या पेश करूं। जो अदा बहाए तुझको, जो अदा बहाए ज़फ़र साहब को, जो अदा बहाए तुझको वो अदा मुझ में नहीं, क्यों ना तुझको तेरी ही अदा पेश करूं। सबसे पहले मैं मुंतज़मीन कमेटी जो हैं जिन्होंने हमें मदऊ किया उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मौके पर उन्होंने हमें याद रखा। अल्लाह आप खुश रखे। जो आज रिटायर होने वाले हमारे भाई हैं, जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए हम दुआगो हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं कि कामयाब सर्विस के बाद वो रिटायर हो रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, आने वाले वक्त में उन्हें अल्लाह पाक अपनी औलाद की खुशियाँ दे, ईमान वाली ज़िंदगी नसीब करे। ज़फ़र इकबाल साहब के हवाले से एक बात मैं करता जाऊँगा। उन्होंने हम सब जो है वो तकरीबन रिटायर होने के, मैं भी करीब हूँ, बाकी भी हैं, सेहत के साथ अल्लाह पाक ने करम किया हुआ है, सेहत के साथ 60 सालों को पहुँच रहे हैं। लेकिन ज़फ़र साहब मुझे ये थोड़ा सा हुआ है कि आपकी दाढ़ी में कोई बाल सफ़ेद हो गया, लेकिन हमारे भाई की दाढ़ी में एक बाल सफ़ेद नहीं है। इन्हें ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे काजी जावेद साहब के। तो काई साहब हमारे बड़े भाई हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अभी उनको मौका देंगे फिर मसला बनेगा। लिहाजा
انشاءاللہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تجزیہ یہ کریں گے، تو چونکہ ابھی یہ کیمرہ آن ہے، جس طرح ہم شادی ہال میں جاتے ہیں کیمرے والا کھڑا ہو، پھر بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے پلیٹ کی طرف اور اس میں کیا ہے اور کھانا کیسے ہے، تو ابھی بھی یہی ہے، تجزیہ ابھی نہیں ہو سکتا۔ پھر انشاءاللہ قائی صاحب کی سروس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کمیٹڈ بندے ہیں، اور اسپیشلی ہم نے ابھی جو انسپیکشن ہوئی ہے آڈٹ کے حوالے سے، یہ جو فنڈنگ وغیرہ جو اسکولوں میں ہم نے گئے ہیں، تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ قائی صاحب سے اس فورم سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں، ہمارے اسکول کا آڈٹ رہتا ہے، میں ان کو ریکویسٹ کرتا رہا ہوں جب بھی آپ آئیں گے کھانا بھی کھلائیں گے تو ساتھ آڈٹ بھی کر دیں، تو یہ ابھی ٹائم نہیں دے رہے، ابھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کسی دن ٹائم نکالیں، آپ ادھر آئیں۔ شعر تو کچھ اس طرح ہے کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس میں تھوڑی سی میں ترمیم کرتا ہوں پہلے مصرعے میں، یہ سربراہی، یہ ہیڈ ماسٹری، یہ پرنسپلی اتنی نہیں آسان نہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اور جو میرے سامنے یہ چہرے بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں دو فقرے بولتا ہوں۔ ہم نے گزار دی ہے فقیری میں زندگی، لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ اچھا، یہ ان کے لیے تھا۔ اب یہ سربراہی جو ہوتی ہے، یہ ہوتی کیا ہے؟ جو سربراہ ادارہ ہوتا ہے اس کو ایک تو اپنا فرض نبھانا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو تھوڑا سا منافق ہونا پڑتا ہے۔ جو کام نہیں کرتے اس کو بھی ہم کہتے ہیں واہ جی زبردست میرا سٹاف ہے، A1 ہے، کیا کریں ادارہ چلانا ہے۔ جو ملازم کام نہیں کرتے اس کو بھی۔ تو رات کو میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا تو مجھے فون آتا ہے، سر ٹین گم گئی ہے۔ سکولہ میں جو کسی ٹین چاہ کھڑی ہے، نال پکھا بھی لا کھڑیا، میرا اس ٹینڈا نال تے پکھے نال کے تعلق ہے؟ صرف میں اس ادارے دا سربراہ نے یہ پورا پروگرام سجایا ہے، کیونکہ میرا کچھ اپنے مسائل اس قسم کے ہیں کہ میں اب وہ وقت نہیں دے سکتا، ورنہ ہر پروگرام جو ہے اس میں میرا ایک خاص کردار ہوا کرتا تھا۔ صدر احترام جناب عارف صاحب، اختر جدید صاحب اور قاضی جاوید صاحب اور تمام میرے جتنے بھی شرکاء ہیں، کیونکہ وقت کی کمی ہے، میں سب سے پہلے اختر جدید صاحب، عارف صاحب جو ان کے ساتھ اس انتظام میں شامل ہیں، بالخصوص ان کے لیے وہ ایک شعر کا ایک مصرعہ ہے، دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو، یہ بھی کسی کسی کا مقدر ہوتا ہے۔ بعض لوگ حلقہ یا زنجیر ہوتے ہیں، دوست بنتے بھی ہیں، دوست بناتے بھی ہیں۔ بعض لوگ صرف دوست بنتے ہیں، ان کو سٹار کہتے ہیں۔ بعض لوگ طلاء پسند ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنے سمیت خوش قسمت گردانتا ہوں۔ علماء سے سنا ہے حدیث کے حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی یہ ساری کتاب، یہ تقدیر، یہ سارا کچھ لکھا، تو اس میں یہ بھی طے ہے کہ کس نے اس دنیا میں آ کے کرنا کیا ہے، اس سے میں نے کام کیا لینا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دل و دماغ میں وہ باتیں، وہ صلاحیت درجہ اتم ڈال دیتا ہے، اس کے لیے وہ کاوش کرتا ہے اور اس کو وہ زندگی میں وہ چیز مل کے رہتی ہے، کچھ کو روک نہیں سکتا۔